طرح پچھلے دروس میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا، ہمارا مکی دور کا شروع ہو چکا تھا، اور اس کے اندر ہم لوگوں نے مقاطعے کے بارے میں پڑھا تھا۔ شیب ابی طالب میں جو کفار نے جب اپنی ساری سازشوں سے تنگ آ گئے اور ان کو کچھ جو ہے نا راستہ نہیں ملا، تو انہوں نے آخر میں کیا کیا کہ سوشل بائیکاٹ بنو ہاشم کا کیا، جو ہم نے پڑھا کہ 3 سال تک جو ہے کہ جاری رہا۔ بہت ہی سخت ترین وہ دور تھا۔ ہم نے پڑھا کہ کس طرح سے صحابہ کرام نے اس وقت جو وقت ہے وہ گزارا، یہاں تک کہ کھانے کے لیے بالکل کچھ بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے، یہاں تک کہ اونٹ کی کھالیں اور پتے اس طرح کی چیزیں جو ہے نا کھا کر 3 سال کا جو عرصہ ہے وہ گزارا کیا، اور اس کے بعد 3 سال بعد جا کے مکمل ہوا۔ اور اسی کے فوراً بعد ہم نے پڑھا تھا کہ ان کے چچا ابو طالب اور ان کی جو رفیق حیات اماں ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال اسی کے فوراً بعد ہونا، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد طائف کا سفر ہم لوگوں نے اس کے تفصیل میں پڑھا، کس طرح سے طائف کا سفر ہوا، اور وہاں پر بھی کافی زیادہ جو ہے نا ظاہری طور پر جو ہے وہ ایک طرح سے ناکامی کا جو ہے نا وہ سفر رہا، اور جس پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ اتنی شدت کے ساتھ اتنی کوششوں کرنے کے باوجود جو ہے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر ہی اس کو، ہم نے دعا پڑھی اللہ کے نبی کی، انہوں نے دعا کیا مانگی کہ اللہ تعالیٰ میں اپنی کمزوری کے لیے جو ہے نا تجھ سے جو ہے نا معافی کا طلب کر رہا ہوں۔ آپ دیکھیں کہ اتنی کوششیں اتنی تکلیفوں کے باوجود بھی شکایت کا ایک لفظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ نہیں آیا، تب بھی کیا کہہ رہے ہیں، اپنے اوپر ہی اپنے لیے ہی کہہ رہے ہیں کہ میری شاید تدبیر میں کوئی کمزوری رہ گئی ہوگی جس کی وجہ سے جو ہے یہ سارا سلسلہ میرے ساتھ ہوا۔ آپ دیکھیں کہ اس دور میں جہاں ہم کھڑے ہوئے ہیں 10 تک ہم لوگ پہنچ چکے ہیں، کوئی تکلیف دینے کا اور کوئی اذیت اور ذلت و رسوائی کی کوئی جو ہے نا چیز باقی نہیں چھوڑی قریش نے اپنی طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانے کے لیے۔ اور یہی وہ موقع تھا جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح قریش نے اپنے طور پر جو ہے ان کو ذلت اور رسوائی کی طرف، پستی کی طرف بالکل نہ، اللہ نے اللہ کے نبی سے اپنے محبوب کو آسمان کی بلندیوں پر بلایا، اور یہی وہ موقع تھا جس سال 10 نبی کے قریب معراج کا واقعہ پیش آیا۔ اس حوالے سے تھوڑی سی روایت کے اندر ہمیں مختلف اختلاف ملتا ہے۔ کچھ روایتوں میں پتہ چلتا ہے کہ یہ 12 نبی کے آس پاس جا کے واقعہ پیش آیا، کچھ روایتوں میں اس سے پہلے کا بھی واقعات ملتے ہیں، لیکن جو جمہور علماء کا جو اتفاق ہے اس بات پہ ہے کہ یہ طائف کے بعد اور اماں ختیجہ کے وصال کے بعد پیش آئے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت اماں ختیجہ کی زندگی میں 2 نمازیں ہی فرض تھی، ٹھیک ہے، اور معراج میں جا کے ہمیں پتہ ہے کہ 5 نمازوں کے جو ہے فرضیت آئی تھی۔ تو اسی قول کو لیتے ہوئے یہ اس بات پہ اتفاق ہے کہ یہ 10 نبی کے آس پاس یعنی مکی دور کے آخر میں جو ہے نا یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ اسرا اور معراج جو ہے اس سفر کے 2 حصے ہیں، جس طرح ہم نے پچھلے کلاس میں بات کی تھی کہ اسرا وہ سفر ہے جو بیت المقدس تک سفر ہوا ہے مکہ شریف سے، ٹھیک ہے، جو کہ زمینی سفر تھا ایک طرح سے، اور اس کے بعد جو بیت المقدس سے آسمان کی طرف سفر ہوا ہے وہ اس کو معراج کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ معراج کے جو لفظی معنی وہ سیڑھی کے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے ہم انشاءاللہ تفصیل آگے چل کے پڑھیں گے۔ اور اسرا کے معنی سفر کرنے کے، یعنی رات کے وقت سفر کرنے کے جو سفر ہوا ہے، اس کی تفصیل انشاءاللہ اس طرح سے پڑھیں گے کہ اللہ کے حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے وسلم فرماتے ہیں کہ میں جو ہے نا ام ہانی ہے اللہ کے وسلم کی حضرت علی کی جو ہے نا بہن ہے، ان کے اللہ کے وسلم کی چچا کی بیٹی ہیں، ان کے گھر پہ رات میں اکثر آرام فرماتے تھے، اور اس گھر پہ رکنے کی وجہ کیا تھی کہ ان کا جو گھر تھا وہ حرم کے بہت نزدیک تھا، ٹھیک ہے۔ اگر ابھی کی بات کریں، میں نے بتایا تھا کہ وہ مطاف کے اندر آ چکا، اتنا قریب تھا کہ اب وہ مطاف کے اندر ہے، اور اس کی نشانی بھی میں نے آپ لوگوں کو بتائی تھی کس طرح سے، ایگزیکٹ لوکیشن تو نہیں کر سکتے لیکن آپ ایک لوکیٹ کر سکتے ہیں کہ رکن یمانی کی طرف جو ہے جو ترکی برآمدہ ہے اس جگہ پہ ان کا گھر تھا۔ فرماتے ہیں کہ رات میں آرام فرماتے ہیں وہاں پر، اور کہ چھت پھٹی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اور باقی کچھ فرشتے اللہ کے وسلم کو وہاں سے لے کر حتیم کی طرف، یعنی کہ جہاں پر زمزم کا کنواں اس کے قریب وہاں پر لے کر آئے، وہاں پر لٹایا، اور شق صدر کا جو واقعہ یعنی کہ سینہ چاک کرنے کا جو واقعہ ہے وہ پیش آیا کہ اللہ کے وسلم کا سینہ کھولا گیا، سینہ مبارک اور دل مبارک کو نکال کے زمزم کے پانی سے دھویا گیا، اور جنت سے کچھ برتن لائے گئے جس میں سونے کے تش تھے، اور اس میں جو ہے نا دھویا گیا، اور اللہ کے وسلم کا جو دل مبارک تھا اس میں حکمت بھر دی گئی، ٹھیک ہے، حکمت اور ایمان کی جو ہے مزید اس میں بھر دیا گیا۔ اب اس جگہ پر ایک تو حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دل جو ہے نا مبارک کو زمزم کے پانی سے دھویا۔ ایک عام طور پر اگر آپ پڑھیں تو ہمیں کیا لگتا ہے کہ صرف یہی بات سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن علماء کرام اور یہ فقی لوگوں کے جو ہے نا یہ معاملات ہوتے ہیں کہ وہ ایک حدیث کے اندر سے کئی چیزیں جو ہے نا نکال لیتے ہیں۔ اس حدیث سے کچھ علماء کرام نے مسئلہ نکالا کہ جس طرح سے جنت سے برتن لائے گئے اور باقی ساری چیزیں لائی گئی،
تو پانی بھی جنت سے لایا جا سکتا تھا دھونے کے لیے، حوض کوثر ہے اور بہت سارے جو ہے نا وہاں پر نہریں ہیں جنت سے، لیکن آب زمزم سے ہی دھونا، اس کا مطلب کیا ہے کہ آب زمزم کا جو پانی وہ جنت کے پانی سے بھی زیادہ افضلیت ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ترین انسان تھے، ان کے دل کو دھونے کے لیے جو سب سے افضل ترین پانی ہے اسی کا استعمال ہو، یعنی کہ زمزم سے دل مبارک کو دھویا گیا، اس کے بعد دوبارہ سینہ مبارک کو بند کیا گیا اور مہر نبوت کی دوبارہ تجدید کی گئی۔ یہ جو شق صدر ہے یہ چوتھی دفعہ، اور احادیث کے مطابق پتہ چلتا ہے کہ آخری دفعہ جو ہے شق صدر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، پہلے اللہ کے رسول کو اماں حلیمہ کی جب پاس تھے اس وقت شق صدر پیش آیا، ایک دفعہ 10 سے 12 سال کی عمر میں پیش آیا، ایک دفعہ جب نبوت عطا ہوئی اس وقت پیش آیا، اور یہ چوتھی اور آخری دفعہ معراج کے موقع پہ پیش آیا۔ اس کے بعد اللہ سے فرماتے ہیں کہ مجھے جو ہے نا ایک جنت سے لائی گئی سواری براق، بہت مشہور نام ہم لوگوں نے سنا، اس پہ جو ہے نا سوار کروایا گیا، اور یہ جو براق ہے یہ سفید کلر کی سواری تھی، اور گھوڑے سے تھوڑی سی چھوٹی سائز میں اور خچر سے تھوڑی سی بڑی سائز کی سواری تھی۔ اس کے اوپر بیٹھ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے سفر کا آغاز ہوا۔ اس سفر کے دوران یہ جو بیت المقدس تک سفر ہوا ہے حرم شریف سے، اس کو اسرا کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر کچھ مشاہدات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کروائے گئے، کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی اور کچھ چیزیں دکھائی گئی، کچھ لوگوں کے اوپر سے گزر ہوا، اس کی انشاءاللہ مختصر تفصیل پڑھیں گے۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں ایک جگہ پہ گزرا جہاں پر کھجوروں کے بہت زیادہ درخت تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وہاں پہ سواری کو روکا اور مجھے کہا کہ آپ یہاں پہ نفل ادا کریں۔ میں نے وہاں پہ نفل پڑھے، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل نے مجھ سے پوچھا آپ کو ہوگا کہ جو نماز پڑھتے ہی نہیں ہے صرف، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے نا نمازوں میں خشوع خضوع اپنی نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر فرمایا ایک قوم کے اوپر سے گزر ہوا، ان کا یہ عالم تھا کہ وہ کھیتی کرتے اور ان کی کھیتی فوراً ہی جو ہے نا اگ جاتی، وہ اپنی کھیتی ابھی کاٹ کے فارغ ہوتے اور دوبارہ ان کی کھیتی پھر سے اگ جاتی۔ تو پوچھنے پہ پتہ چلا کہ یہ مجاہدین ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا اجر دیا ہے کہ اپنی ایک فصل کاٹ کے یعنی فارغ ہوتے ہیں اور دوبارہ ان کی فصل جو ہے نا اگ جاتی ہے۔ تو یہ وہ ماجرا ہے، یعنی کہ مجاہدین کے بارے میں ہمیں قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ کئی گنا ان کو جو ہے نا ثواب ان کے اجر ہے اس کے لیے، تو یہ اسی کی طرف اشارہ ہے۔ پھر فرمایا ایک قوم کی طرف سے گزر ہوا جو بالکل خستہ حالت میں تھے، یعنی کہ ان کے جسم بالکل ننگے تھے اور جو ان کے سطر پہ بامشکل وہ جو ہے نا چیتھڑوں سے جو ہے نا بالکل جو ہے نا پوشیدہ تھے، باقی ان کا پورا جسم جو ہے خستہ حالی میں گزرا۔ کچھ میں پتہ چلا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، یعنی کہ جن کو اپنے مال کے اتنی محبت تھی اور آج وہ جو ہے اتنی خستہ حالت میں کہ اپنے کپڑے اپنے بدن ڈھکنے کے لیے بھی ان کے پاس کپڑے نہیں۔ پھر ایک قوم کی طرف سے گزر ہوا، ان کا یہ ماجرا تھا کہ ان کے پاس دو طرح کی ہانڈی رکھی ہوئی تھی، ایک پکی ہوئی صاف گوشت کی ہانڈی رکھی ہوئی ہے، سالن رکھا ہوا ہے، اور ایک طرف سڑا گلا ہوا گوشت رکھا ہوا ہے۔ تو وہ پکے ہوئے صاف ستھرے گوشت کو چھوڑ کر گلا سڑا جو ہے نا کھانا کھا رہے ہیں۔ جب پوچھا تو دریافت کیا پتہ چلا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو حلال رشتے، یعنی کہ حلال اپنی بیوی اور شوہر کو چھوڑ کر منہ کالا کرتے تھے، یعنی حرام طریقے سے اپنی خواہش کو پورا کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں۔ اسی طرح سے گزر ہوا ایک قوم کے اوپر کہ وہ اپنی پیٹھ کے اوپر لکڑی لاد رہے ہیں اور ان کی کمر اس لکڑی کے بوجھ سے نیچے ہو جا رہی ہے، اور وہ مزید لکڑیاں اس کے اوپر اپنا بوجھ اپنے سر پہ ڈالتے جا رہے ہیں۔ پتہ چلا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو حقوق ادا نہیں کرتے تھے، اور یہ حقوق کا بوجھ ہے جو ان کے اوپر ہے۔ اس کے بعد ایک قوم کے اوپر سے گزر ہوا، ان کا ساتھ یہ ماجرا تھا کہ ان کے ہونٹ اور زبانیں جو ہے نا وہ کینچی سے کاٹی جا رہی۔ پوچھا تو پتہ چلا یہ وہ لوگ ہیں جو نصیحتیں کرتے تھے دوسروں کو لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے، یہ وہ لوگ۔ اللہ تعالی ہم سب کو نصیحت کے اور اپنے علم کے مطابق اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اسی طرح سے یہ سفر جاری رہا اور بیت المقدس پہ اللہ کے رسول پہنچے، وہاں پر سواری سے اتر کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سواری کو ایک جگہ پر باندھا اور وہاں سے پھر اندر کی طرف مسجد بیت المقدس کی طرف داخل ہوئے۔ یہاں پر سواری کو باندھنے سے بھی علماء کرام بتاتے ہیں کہ ایک مسئلہ سمجھ میں آتا ہے، وہ یہ کہ افضل ترین انسان کے ہوتے ہوئے اور افضل ترین فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہوتے ہوئے سواری کو باندھنا، یہ وہ اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ دنیا اسباب کی جگہ، ٹھیک ہے۔ تو دنیا میں آپ نے ہر طرح سے اسباب کے اوپر جو ہے نا کوشش کرنی ہے اپنی طرف سے، پھر اللہ پہ توکل کرنا ہے، ورنہ براق کی کیا مجال کہ اللہ کے نبی کے ہوتے ہوئے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہوتے ہوئے کہیں ادھر ادھر ہو جاتا تھا، صحیح ہے۔ لیکن باندھنے کا جو مقصد ہے اس سے مسئلہ پتہ چلتا ہے کہ اسباب جو ہیں وہ اختیار کرنے چاہیے، اس کے بعد اللہ پہ توکل کرنا چاہیے۔ اللہ سے فرماتے ہیں کہ ہم مسجد میں داخل ہوئے اور ہم نے 2 رکعت نماز نفل ادا کی، اور اس کے بعد ہم سب وہاں پر بیٹھ گئے، اور پھر اس طرح سے کچھ لوگوں کا آنا شروع ہوا اور مسجد آہستہ آہستہ پوری مسجد بھر گئی، اور اس کے بعد اذان ہوئی۔
اور اقامت کہی گئی، اور اس کے بعد سب صفیں بن گئی اور ہر شخص یہ دیکھ رہا تھا کہ اب جماعت کے لیے کس کو آگے کیا جاتا ہے۔ تو اللہ سے فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت جبریل علیہ السلام نے آگے کیا اور میں نے اس کے بعد اس جماعت کو نماز پڑھائی۔ نماز سے فارغ ہوئے تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کن لوگوں کو نماز پڑھائی ہے، یہ کون لوگ تھے سارے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں مجھے نہیں معلوم۔ کہا کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ تک جتنے انبیاء ہیں یہ وہ سب ان کی جماعت تھی۔ اسی دن جو ہے نا اس جماعت کرانے کی وجہ سے اللہ کے کو امام الانبیاء کا لقب بھی عطا فرمایا گیا۔ بعد ازاں جتنے بھی مشہور اور بڑے انبیاء تھے ان سب نے اللہ تعالیٰ کی جو ہے حمد و ثنا بیان کی اپنے اپنی طریقے سے، اور اپنی اپنی جو اللہ کی نعمتیں ان کو ملی اس کے حوالے سے انہوں نے بات کرنے کے حمد و ثنا بیان کی۔ اور اس کے بعد اللہ کے قسم مسجد سے باہر تشریف لے کر آئے اور اللہ کے قسم کو 3 پیالے جو ہے نا وہ آگے پیش کیے جو مسلمانوں کے قبضے میں تھی، اور جو اسلام ہے وہ آخری مذہب ہے اور آخری دین ہے جو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک پسند فرمایا، تو یہ جو زرزمین ہے اس پہ مسلمانوں کا ہی حق ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی جو اہمیت ہے اس کو جا بجا ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے اور اس کے لیے کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ دیکھیں آج ہم سب سے بڑا ہمارا مسئلہ کیا ہے، ہم پریشان ہیں سوچ کے کہ ہم غزہ کے لیے کر کیا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم یہاں بیٹھ کے نہ وہاں جا سکتے ہیں نہ ان کی مدد کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک بے بسی کا ایک عالم ہے جو ہمارے اوپر طاری ہے، اس بے بسی پہ تو شاید اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرما دے، ہم اللہ تعالیٰ سے معافی کے طلبگار ہیں، لیکن جو کچھ جگہوں پہ بے حسی دیکھنے میں آ رہی ہے وہ کسی بھی طرح سے قابل معافی نہیں ہے۔ تو اس کی جو بے حسی اور بے بسی میں جو فرق ہے اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ بے حسی وہ کہ ہمیں فرق ہی نہیں پڑتا کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، ہم کہتے ہیں کہ یار ہماری سرزمین تو نہیں ہے۔ کچھ مسلمانوں کو میں نے کہتے ہوئے سنا، کہتے ہیں کہ یار ہمارے پاس مکہ ہے، مسجد نبوی ہے، وہ یہودیوں کو کیوں نہیں دے دیتے، ان کی بھی تو وہاں پہ تھوڑا سا۔ یہ بڑا ضروری اور اہم ہے سمجھنا کہ کیوں بیت المقدس جو ہے نا مسلمانوں کی جگہ ہے اور کیوں اس کی جو ہے نا اہمیت ہے، اور اس کے لیے ہمیں کرنا جو چاہیے وہ یہ کہ کم سے کم درجے میں جو ہے نا ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس کے لیے دعا کریں، مجاہدین اسلام جو اس کے لیے لڑ رہے ہیں ان کے لیے دعا کریں۔ دیکھیں یہ ایک معجزہ ہے، ایک جیتا جاگتا ایک کرامت ہے، معجزہ نہیں کہوں گا میں اس کو کرامت کہوں گا، کہ آپ دیکھیں کہ حماس کے بارے میں اگر آپ تھوڑا سا دیکھیں کہ کیسی جماعت ہے، وہ چند چھوٹی سی جماعت ہے دشمن کے مقابلے میں، فلسطین کے جو دفاع کر رہی ہے اس کے مقابلے میں جو اسرائیل ہے، آپ اس کو دیکھیں دنیا کے بہترین ہتھیار ان کے پاس ہیں، دنیا کی سپر پاور جو ہے نا ان کی سپورٹ ان لوگوں کو حاصل ہے۔ وہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم 3 دن میں جو ہے نا حماس کو اور فلسطین کو جو ہے نا اس کی ہستی سے مٹا دیں گے اور حماس کو ختم کر دیں گے۔ آج 1.5 سال ہونے کو آگے اور وہ جو ہے ابھی بھی جو ہے جو مجاہدین ہیں حماس سے پتہ چلتا ہے کہ 80 سے 70 سے 80% کی جگہ کا ابھی تک ان لوگوں کو علم نہیں ہے کہ حماس کے مجاہدین ہیں کہاں، ان کی کس طرح سے آپریٹ کر رہے ہیں۔ صرف 10-20% 1.5 سال میں دنیا جہان کی ٹیکنالوجی اور دنیا جہان کی بمباری کرنے کے بعد بھی وہ یہ نقصان پہنچا سکیں۔ تو اللہ کی طرف سے یہ مدد ہے کہ جہاں بھی مسلمان سچے دل سے اللہ کی مدد جو ہے نا مانگیں گے، اللہ تعالیٰ وہاں پہ دے گا، اور لیکن دنیاوی جو اسباب ہیں وہ سارے اختیار کرتے ہیں اپنی استطاعت کے مطابق۔ تو ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ جس طرح سے بھی جس درجے میں بھی ہو سکے ہم فلسطین کی جو ہے نا حمایت کریں، اور اپنی جو ہے نا بے بسی پہ اللہ تعالیٰ سے بہت معافی مانگیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس درجے میں بھی ہم سے جو مدد ہو سکتی ہے وہ ہم سے لے لے، اور باقی لوگوں تک بھی اس کا پیغام جو ہے ہمیں کوشش کرنی چاہیے زیادہ سے زیادہ ہم لوگوں تک پہنچائیں۔ تو ہمارے کرنے کے کام جو فلسطین کے حوالے سے میں نے آپ کو بتا دیا۔ اس کے بعد جو ہے یہاں سے جو سفر کا آغاز ہوا ہے، وہ معراج کا جو سفر آغاز ہوا ہے وہ یہاں سے ہوا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہاں پر ایک سیڑھی جو ہے آسمان سے اتاری گئی جو زمرد کی سیڑھی تھی، اور اس پہ سوار ہو کے اللہ کے رسول نے جو ہے آسمان کا سفر کا آغاز کیا، اور جب پہلے آسمان کے پہنچے دروازے کے اوپر تو وہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دستک دی دروازے پہ، اور جو دربان ہے اس نے دریافت کیا کہ آپ کے ساتھ کون آئے ہیں؟ فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، اور فرمایا پھر فرشتے نے دربان نے پوچھا کہ خود سے آئے ہیں یا بلائے گئے ہیں؟ فرمایا کہ ان کو بلایا گیا ہے، نہیں بلایا گیا، دعوت پہ آ رہے ہیں۔ تو اس کے بعد فرشتے نے دروازہ کھولا مرحبا کہہ کے، اور پہلے آسمان پہ علیہ السلام پہنچے، اور پہلے آسمان پہ جو ملاقات ہوئی وہ حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور حضرت آدم علیہ السلام نے ان کا استقبال کیا اور فرمایا کہ مرحبا یا ابن صالح و نبی صالح، یعنی کہ میرے نیک بیٹے اور نیک نبی، تمہیں خوش آمدید۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو میں نے دیکھا کہ ایک طرف اپنا منہ کرتے ہیں اور خوش ہو جاتے ہیں، اور بائیں طرف اپنا منہ کرتے ہیں تو غمگین ہو جاتے ہیں اور رونے لگتے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ ایسا کیوں حضرت آدم علیہ السلام فرما رہے ہیں؟ تو کہا کہ جو دائیں جانب ہیں ان کی امت، یعنی کہ ان کی جو نسل ہے بنی انسان کے وہ لوگ ہیں جو جنتی، یعنی انہوں نے اچھے اعمال کیے اور وہ جنت میں جائیں گے، ان کو دیکھ کے یہ خوش ہو جاتے ہیں، اور دوسری طرف بائیں طرف وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اچھے اعمال نہیں کیے اور وہ دوزخ میں جائیں گے، ان کو دیکھ کے یہ اپنی اولاد کو دیکھ کے غمگین ہو جاتے ہیں۔ فرماتے اسی طرح سے دوسرے آسمان پر پہنچے
اور دستک دی، دروازہ کھلا اور کہتے ہیں کہ وہاں پہ ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ یہ دونوں آپس میں انبیاء جو ہیں رشتہ دار بھی ہیں، اور ان انبیاء کی جو کہہ لیں کہ کامنلٹی وہ یہ کہ ان دونوں انبیاء نے شادی نہیں کی اور رشتہ دار ہیں آپس میں، اسی لیے ایک جگہ پہ موجود تھے، وہاں پہ ان سے ملاقات ہوئی۔ تیسرے آسمان پہ حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اللہ کے نے فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حسن و جمال کا ایک بڑا حصہ جو ہے نا عطا کیا۔ چوتھے آسمان پہ حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پانچویں آسمان پہ حضرت ہارون علیہ السلام سے۔ چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور ساتویں آسمان پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو وہ بیت المعمور کے پاس تشریف فرما تھے۔ بیت المعمور فرشتوں کا خانہ کعبہ ہے، یعنی کہ جس طرح سے ہمارا خانہ کعبہ بیت اللہ، اسی طرح سے جو فرشتوں کا خانہ کعبہ ہے اس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے، اور یہ بالکل اسی جگہ پہ موجود ہے جہاں پر نیچے زمین پہ خانہ کعبہ ہے، اور اوپر بالکل اسی کے اوپر آسمان پر ہی بیت المعمور ہے۔ اور اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ فرشتوں کو روزانہ یہاں پر 70,000 فرشتوں کو اجازت ملتی ہے کہ وہ یہاں پر طواف کریں بیت اللہ کا، اور اپنی زندگی میں ایک دفعہ ہی ہر فرشتے کی باری آتی ہے، یعنی کہ فرشتوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ 70,000 فرشتے روزانہ اس کا طواف کرتے ہیں، اور دوبارہ زندگی میں قیامت تک ان کی باری نہیں آئے گی۔ یہ تو اللہ تعالیٰ ہم پہ ایک خاص کرم ہے کہ جتنی مرتبہ مرضی چاہیں ہم جو ہے بیت اللہ کا زیارت کر سکتے ہیں، طواف کر سکتے ہیں، عمرہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار بعد حاضر نصیب فرمائیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ سدرۃ المنتہا کی طرف روانہ ہوئے وہاں سے، اور سدرۃ المنتہا قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر آیا ہے کہ یہ وہ درخت ہے، بیری کا ایک درخت ہے، جس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ حد ہے آخری جہاں تک انسان یا فرشتوں کا جو ہے نا ابھی تک ایکسیس ہے وہ یہیں تک ہے، اور اس سے آگے جو بھی معاملات ہیں وہ سارے اللہ کی طرف سے ہیں، اور ملائے اعلیٰ اس کے آگے وہاں سے اللہ کے جتنے بھی احکامات آتے ہیں وہ سدرۃ المنتہا کی طرف آتے ہیں، اور یہاں سے پھر فرشتے جو لے کے آگے سارے معاملات کرتے ہیں۔ اور اسی کے قریب ایک جگہ ہے صریف الاقلام، جہاں پر اللہ کے فرماتے ہیں کہ مجھے کچھ اس طرح کی آوازیں جیسے کچھ لکھی چیز جاری ہوتی ہے نا، چیزوں کی رگڑ کی جس طرح سے آواز ہوتی ہے، اس طرح کی آواز جو ہے نا مجھے محسوس ہوئی، اور پتہ چلا کہ یہ صریف الاقلام وہ جگہ جہاں پہ فرشتے جو اپنے لوہے محفوظ سے اپنے احکامات جو ہیں وہ لکھ رہے ہیں اور اپنے پاس جمع کر رہے ہیں۔ اس کے بعد یہی وہ مقام تھا جہاں ہم نے پڑھا بہت مشہور، جہاں سے جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہاں سے آگے آپ میں نہیں جا سکتا اور آپ آگے تشریف لے جائیں۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک رف سبز رنگ کی جو مخملی ایک مسند ہے وہ وہاں پر لائی گئی، اور اس پہ سوار ہو کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اللہ کے قریب تر پہنچ گئے، جس کا ذکر سورہ نجم میں بھی آیا۔ اس کے بعد احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے صرف فرمایا کہ میں نے ایک نور اعظم کو دیکھا، اور پردے کے اندر میں نے ایک موتیوں کی مسند دیکھی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کلام کیا بذریعہ مطلب بنفس نفیس جو ہے نا مجھ سے کلام کیا اور وحی عطا کی۔ وحی کے ساتھ ساتھ کچھ راز کی باتیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اس کے علاوہ جو 3 تحفے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خود دیے اس موقع پہ، وہ 3 تحفے کیا ہیں؟ نمبر 1 بہت مشہور ہم سب کو پتہ ہے کہ 50 نمازوں کا تحفہ عطا کیا گیا۔ نمبر 2 تحفہ سورہ بقرہ کی آخری کی جو آیات ہیں وہ عطا کی گئی، ان کی بہت اہمیت ہے، آپ کو اس سے اندازہ ہو جائے کہ یہ خود بذات خود اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہیں تحفے کے طور پہ۔ تیسری ایک چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تحفہ عطا کیا گیا، کہا گیا کہ آپ کی امت میں سے اگر کوئی شخص صرف ایک گناہ کو چھوڑ کے باقی گناہ کرتا ہے تو میں اس کو مجھ سے معافی کا طلبگار ہوتا ہے تو میں اس کو معاف کر دوں گا۔ وہ ایک گناہ کون سا ہے جس کو اس موقع پہ بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں معاف نہیں کروں گا؟ وہ کون سا گناہ ہے؟ وہ ہے شرک۔ شرک وہ گناہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میں معاف نہیں کروں گا کسی صورت میں۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کتنا بڑا گناہ ہے یہ۔ اس کے علاوہ اللہ نے فرمایا کہ اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ، جتنے بھی کبائر، جتنے بھی گناہ آپ کی امت کرے گی اور مجھ سے معافی کے طلبگار ہوگی تو میں اس کو معاف کروں گا اور جہنم سے نجات دوں گا۔ یعنی کہ جہنم میں جس طرح سے کفار ہمیشہ کے لیے رہیں گے، مسلمانوں میں سے جو لوگ جہنم میں جائیں گے وہ ہمیشہ کے لیے کم سے کم نہیں رہیں گے، یعنی کہ ایک طرح سے پتہ چلتا ہے کہ رائی کے دانے کے برابر بھی اگر دل میں ایمان ہوگا تو اس کو آخرکار جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ یہاں سے واپسی کا سفر ہوا اور 7ویں آسمان پہ پہلے پہنچے اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور پھر دوبارہ 6ٹھے آسمان پر جب پہنچے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریافت کیا کہ آپ کے ساتھ کیا ماجرا ہوا، اللہ تعالیٰ نے کیا آپ کو تحفہ عطا فرمایا اور امت کے لیے؟ تو اللہ نے بتایا کہ مجھے 50 نمازیں، سورہ بقرہ کی کچھ آیات، اور یہ بتایا کہ جو میری امت میں شرک کے علاوہ سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے اللہ تعالیٰ۔ تو کہا کہ یہ جو 50 نمازیں میرا بنی اسرائیل کے ساتھ جو ہے نا میرا تجربہ رہ چکا ہے، آپ کی قوم، میری قوم نے بھی نمازیں نہیں پڑھی، آپ کی قوم بھی اتنی نمازیں نہیں پڑھ پائیں گے، آپ اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں کہ اس میں تھوڑی سی تخفیف کر دیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا اور انہوں نے یعنی کہ
ایک طرح سے پوچھا کہ یہ ایسا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. حضرت علیہ السلام نے کہا کہ آپ کی مرضی جس طرح سے آپ چاہیں. تو اللہ کے واپس گئے اپنی امت کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس اور دوبارہ ان سے درخواست کی کہ اس میں تھوڑی سی تخفیف کر دیں. کچھ روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سفر 5 دفعہ ہوا, یعنی کہ 10 کر کے نمازیں کم کی. کچھ روایت سے پتہ چلتا ہے کہ 5 کر کے نمازیں کم کی گئی, یعنی یا تو 5 دفعہ یا تو 9 دفعہ تقریباً جو ہے نا اس طرح سے سفر ہوا ہے. اللہ کے بار بار آتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ بتاتے, پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ بھی زیادہ ہیں, آپ جو ہے نا کم کریں. کہتے ہیں کہ آخر میں جب 5 نمازیں رہ گئیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ بھی زیادہ ہیں, آپ کی امت جو ہے یہ بھی نہیں پڑھ سکے گی. تو اللہ نے فرمایا کہ اب مجھے اللہ سے حیا آتی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے پاس جاؤں گی. یہ تحفہ ہے ایک طرح سے. دیکھیں نا جب آپ کو کوئی تحفہ دیتا ہے عمومی طور پہ اس طرح ہوتا ہے, آپ کو بولیں گے نہیں یار تحفہ زیادہ ہے آپ کم کر دیں. صحیح, یہ تو ایک تو کہہ لیں کہ خلاف ادب بھی بات ہے. اور لیکن دیکھیں پھر بھی اس کے باوجود بھی یہ بار بار جانا اللہ تعالیٰ کے پاس اللہ کے نبی کا یہ بتاتا ہے کہ امت کو کے لیے اللہ کے نبی کتنی جو ہے نا تکلیفیں اور کتنی مسائل جو ہے نا چیزوں کو دیکھا ہے, اور ہمیں قدر نہیں ہے اس چیز کی, ہم اس کو نمازوں کی اہمیت کو نہیں سمجھتے. اور دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کہ صحیح نہیں ہوئی, انہوں نے کہا تھا کہ آپ کی امت 5 بھی نہیں پڑھ پائے گی. تو آج ہم لوگوں کا یہی حال نہیں ہے کہ ہم لوگوں سے 5 نمازیں بھی نہیں پڑھی جاتی. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جب وہاں سے روانہ ہوئے واپس تو پیچھے سے غیب سے ایک آواز آئی کہ ہم نے جو اس کا اجر ہے, جو نمازیں آپ کو 5 کر دیں لیکن اس کا جو اجر ہے وہ 50 کے برابر ہی رہے گا. اسی طرح سے سفر واپس ہوا. اللہ کے نبی صلی بیت المقدس آئے اور وہاں سے دوبارہ جو ہے نا مکہ شریف کی طرف سفر ہوا. یہ سارا سفر رات کے پہر ہوا ہے, اور جب اگلے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو اطلاع ہے باقی لوگوں کو دی اور قریش کو اس بارے میں پتہ چلا, تو انہوں نے جو ہمیشہ سے کرتے تھے وہی کیا اور مذاق اڑایا اس کا, اور کہا کہ ایک رات میں جو ہے نا کیسے ممکن ہے. تو اللہ کے نبی سے پھر انہوں نے کچھ عجیب سوال بھی کیے کہ اچھا آپ ہمیں بیت المقدس کے بارے میں بتائیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کے جتنے بھی سوالات تھے اس کا بھی جواب دیا. پھر بھی انہوں نے نہیں مانا, تو کہا کہ ایک شخص نے سوال کیا کہ اگر آپ گئے ہیں شام, تو شام سے ہمارا ایک قافلہ آ رہا ہے, آپ نے وہ بھی لازمی دیکھا ہوگا راستے میں, تو اس کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں کہ وہ کہاں ہے اور کب تک پہنچے گا. تو کیونکہ اللہ کے نبی بذات خود گئے تھے, تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاں میں نے تمہارا قافلہ دیکھا ہے, 3 دن بعد وہ یہاں پہ پہنچ جائے گا. اور اس کی تاخیر کی وجہ یہ کہ ان کا ایک اونٹ ہے وہ گھم گیا تھا, جس کی وجہ سے ان کو تاخیر ہوئی ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ اپنی طرف سے کوئی بات بنا رہے ہیں, 3 دن بعد دیکھیں گے. اور جب 3 دن کے بعد ہوا اور جب وہ قافلہ جو ہے وہاں پر پہنچا, تو اس کو دیکھ کے انہوں نے ظاہر ہے کیا کرنا تھا, آخر میں انہوں نے ماننا تو تھا نہیں کسی حال میں. انہوں نے کہا کہ یہ تو جادوگر, انہوں نے جادو سے پتہ چلا تھا ان کو, انہوں نے خود کوئی سفر وغیرہ نہیں. اسی موقع پہ جو ہے ابو بکر صدیق کو ابو جہل نے جا کے کہا کہ جن کو تم نبی کہتے ہو وہ ایسا کہہ رہے ہیں کہ ایک رات میں جو ہے نا بیت المقدس سے ہو گئے ہیں, یعنی کہ حضرت ابو بکر صدیق کو پریشان کرنے کی نیت تھی ابو جہل کی. تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ یہ تم نے اللہ کے نبی سے سنا خود کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بیت المقدس سے ہو کر آیا ہوں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں میں خود سن کے آ رہا ہوں کہ میں سے. تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ اگر اللہ کے نبی نے کہا ہے تو بالکل صحیح کہا ہے, ایسا ہی ہوا ہے. یہی موقع تھا جس پہ ان کو جو ہے نا صدیق کا لقب دیا, تصدیق کرنے والا, یعنی کہ ایک بغیر کسی, یعنی کہ ابھی اللہ کے نبی سے ملاقات نہیں ہوئی, صرف یہ بات سن کے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی فوراً تصدیق کر دی کہ ایسا ہی ہوا. کہا کہ یہ تو بہت چھوٹی سی بات تم بتا رہا ہوں, تو اس سے کہیں آگے کی جو باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, ہم ان کی بات پہ ایمان لائے ہیں اور ان پہ یقین رکھتے ہیں. اس طرح سے یہ ہمارا اسرا کا اور معراج کا جو سفر ہے وہ مکمل ہوا. 10 نبی ہے, 10 نبی کا اختتام ہو چکا, اور انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم لوگ 11 نبی سے اس کا آغاز کریں گے, 11 نبی سے. اور اس کے علاوہ جو ہم نے آج ابھی تک پڑھا, اس میں کسی کا کوئی سوال یا کوئی چیز کوئی ایڈ کرنا چاہتا ہو یا کوئی چیز رہ گئی ہو تو آپ لوگ اس کے بارے میں بتا دیں.